نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ عیدین یہ خوشی کے ایام ہیں، لہٰذا اس موقع سے آپس میں ایک دوسرے کو خوشی بانٹنی چاہیے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی دینی چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلف میں بھی اس کا رواج تھا کہ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو عید کی مبارکبادی دیتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سا جملہ کہہ کر مبارکبادی دینی چاہیے؟ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنک کہہ کر مبارکبادی دینی چاہیے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کو اور تمہاری عید کو قبول فرمائے۔ حضرت خالد بن معدان کہتے ہیں کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے عید کے دن میری ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو مبارکبادی دی اور یوں کہا تقبل اللہ منا ومنک، تو انہوں نے جواب میں کہا نعم تقبل اللہ منا ومنک۔ حضرت واصلہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عید کے دن ہوئی تھی، تو میں نے بھی حضرت سے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا تھا تقبل اللہ منا ومنک، تو حضرت نے جواب میں فرمایا تھا نعم تقبل اللہ منا ومنک۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب الصلاة باب العیدین باب ما روی فی قول الناس یوم العید بعضهم لبعض تقبل اللہ منا ومنک۔ تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو عید کے دن مبارکبادی دی جا سکتی ہے اور تقبل اللہ منا ومنک کہنا یہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ بہت سی جگہوں میں تقبل اللہ منا ومنک کے بجائے عید مبارک کہنے کا رواج ہے، یہ بھی جائز ہے بلکہ تقبل اللہ منا ومنک کی طرح یہ بھی مستحب ہے، کیونکہ قبولیت اور بابرکت ہونے کے درمیان تلازم کا رشتہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جس کی طاعت قبول کر لی گئی کسی زمانے میں کسی وقت میں تو وہ وقت اور وہ زمانہ اس کے لیے بابرکت ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ یہ عید جو کہ ایک طاعت ہے اور عبادت ہے وہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ علاوہ ازیں بہت سی جگہوں میں برکت کی دعا دینا بھی احادیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے، لہذا اس سے بھی عید مبارک کہہ کر دعا دینے کا استحباب اخذ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔